کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے, ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا. ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں. اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس. ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے, کراچی کے, شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا, جو پورا ہوگا کراچی کا, وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی کا ہی ہوں نا, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا, منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی. یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. باریک, باتیں ایسی ہوں گی او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور ہوگا کیا, باریک. کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی بھی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا؟ انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی, کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہے, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں. میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو. ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا, آپ کو نہیں بتاؤں گا میں, کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ 6 لاکھ. اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے, ایک یوٹیوب پہ اچھا سا عنوان لگائیے, آپ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کمائیے, تو آپ کے جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے. مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کے چینل, اتنے ویورز آئیں گے. یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے, تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کما لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا, 1.5 لاکھ کمانا, یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو. یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے, سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, جن میں تھوڑے سے گٹکے آتے ہیں, اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے, اور آج کل تو ویسی بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں, اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا آپ. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں.
ایسا نہیں ہونے, ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا, ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ, پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ, بولو نا, بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس, سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, اس کو لے جا کے مارکیٹ میں, بولو نا, بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑپتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا, بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے, برڈس, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا, اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے, بولو نا, نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی, آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی, فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ, رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑپتی بنا دیا. اچھا وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے, مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں, اس میں کام نہیں ہوتا. جب اپنے پیسوں سے ہوگا نا کہ میرے گٹکے کے پیسے تھے, آج میں گٹکا بچا کے نہیں کھا رہا, گٹکا تڑپ رہی ہے جان, وہ جب انویسٹ کرے گا تو 100 دفعہ سوچے گا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ گٹکا بھی جائے, اس سے بھی جاؤں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے.
اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, لیکن میں دیکھا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا وہ پھر بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں. بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ. بعض مذہبی اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا. میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف. وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے. اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے بولو؟ بزنس. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو. نہ نہ نہ, جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ. آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ 1 درہم سے زیادہ میں. بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی. ہے بھائی, پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے. یہاں سے بزنس کا آغاز. اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا. اب بیچ کیسے رہے ہیں؟ سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا. تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا؟ کلہاڑی میں. اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے, تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے. دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی؟ 2. نہیں آئی بات سمجھ؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر, یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی. بات ہی 2 کروڑ 3 کروڑ سے شروع کرتے ہیں. ہر مہینے 1 لاکھ کمائیے, وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کچھ نہیں کماؤ بھائی, ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ, جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا. لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا رزق میں اور اللہ سے برکت مانگا کرو, پیسہ نہیں مانگا کرو. 1 کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے, اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے, تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے وہ. تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی, ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا, منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تمہیں الو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کے پاس خود بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا, وہ تمہیں الو بنا کے. روحانی عامل دیکھ لو یار, جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال. روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا؟ وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا, اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے. اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو. تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا, روحانی عامل سے تعویذ مت لو. آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو, پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف. سمجھتے ہو؟ تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو 1 کروڑ روپے کمائیے ہر مہینے یہ کریں, تو بجائے اس کو کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں, وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں, باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں. میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو؟ تو یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے, اور 20 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کل ایک بیچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر, بہت غریب خاتون. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے, گھر میں گلاب جامن بناتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے, صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے. اس سے گھر چل رہا ہے پورا. کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے, اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں. اب گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی. تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے. تو اس کے لیے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ
بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ کاروبار بڑھا دے. دیکھو مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ایک شخص گاؤں میں چینی بیچتا تھا, کھوپڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شوگر مل بنا لی. کھوپڑی استعمال نہ کرتا, چینی بیچتا رہتا, آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا, اڑاتا رہتا, تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا, وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے. تو خیر, شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی, شیطان اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ, اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں. شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے, اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے. جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا, یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا. تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلسی سے. شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا, شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے. یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے, مٹی سے بنایا گیا ہے, اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس بیس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں, میں بھلے جہنم میں جاؤں, میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا میں. پتا چلا کہ حسد, جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن, اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو. اور یہ آج بھی ہے, آپ کو جب کسی سے, یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتی ہے, یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے, یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے, یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے, یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے, یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے, یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے, یہ ہر طبقے میں ہے. جیلسی, حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے, پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا, بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم, اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں, نسخے ہیں, وہ تو ختم بہت مشکل ہے. آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو, ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا, اپنا زیادہ کیا ہے, کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں, جہنم میں نہ جائیں, ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں, یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے, ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں, یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے, آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا, اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مذہبی اسکالرز میں حسد کہ اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہی نقصان ہے. تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی. دونوں ہر فریق میں ہے یہ. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا, وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار, شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی, بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں, میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے, اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام, وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں, اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا
کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ، اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے، غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ. پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے، کیسے کیسے ان کو روکتا ہے، کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے، تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے، غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے، یہ اسلام ہے. لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے، اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو، کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے، جو اسلام دشمن این جی اوز ہے نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب. ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا، تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتہ ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو، تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، عام عیسائیوں کو نہیں پتا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، عام ہندوؤں کو نہیں پتا ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو، آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو، لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے، مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے، میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا، لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں، ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں، آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں، مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا، اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا، اس سے نہیں لینا، ٹھیک ہے نا. اور اس سے میں کہوں بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے دے، میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا، تیرا کام ہو جائے گا. میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے، گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے، 1 لاکھ روپے دے دے. 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں، 20,000 میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے؟ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو، میں تو نہیں کراتا، لیکن میں ان لوگوں کی نام لے ان کا نام لے دوں، رفیع بھائی کا، میں ان سے ان کی بات چلایا بھائی یہ کراتے ہیں، کراتے یہ ہیں، ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے، میں کہتا ہوں وہ فلانا، لیکن میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا ان چیزوں کے میں، اور آیا بھی نہ کریں ان کاموں کے لیے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو. کیوں؟ آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو، لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے. تو اس گورے کی بات ہے، دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے، آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا. تو اس گورے کے الفاظ ہیں، کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے، ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو. کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے، کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا، عشق ہوا ہوتا ہے، آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری یہاں شادی کرا دوں گا، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے بعد میرے پاس بڑے واقعات ہیں، ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے. تیسرا، کچھ لوگ، گورے کے الفاظ ہیں، کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے، آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو، بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی. اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھائی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی؟ یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا یہ کام مذہبی اسکالر سے ہوگا، کیونکہ یہ جن مذہبی اسکالرس کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا، اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں؟ ان کے مذہبی اسکالر ڈالیں گے، اور مذہبی اسکالر پیسے کا بھوکا ہوگا، وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈلواؤ گے وہ ڈال دے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. تو آج جو کچھ مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ، ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کو چاقو لگا دو اور پھوڑ دو، توڑ دو. تو آپ کو کیا پتا ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقات ہوں. یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے، یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو، آپ بولو یہ چاقو لے تو جا کے مار دے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے، تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟
کیا ہو گیا؟ جب بھی کوئی مذہبی اسکالر ایسی تقریریں کرے نا، یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو، آپ کو سر آپ کریں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ یہیں بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا بس بیٹھ کے، ٹھیک نا. جنازے میں شرکت کر لیں گے بس آپ کے، جب لاکھوں کا جنازہ ہوگا یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں، یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا. تو جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مرے آپ کیوں نہیں مرے؟ آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں، دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ؟ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے، اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے، الو بناتا ہے. تو شیطان بہت بڑی فلم ہے، چھوٹی فلم نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے ایمان والو، شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتہ چلتا. تو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا لو، اس کے وار سے ہوشیار رہو، ہر طرح سے تمہیں ورغلائے گا یہ. تبھی ہم گلشن اقبال میں تھے، ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے، وہ کسی آڑا ترچا بندہ ملتا تھا نا، اس کے بارے میں کہتے تھے، جیسے کراچی میں کہتے ہیں بندہ بہت بڑی فلم ہے، فلم کو فلم کہتے ہیں ہم لوگ، یہ بندہ بہت بڑی کیا ہے، فلم ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے نا، اس وقت کی رپورٹ یہی تھی، اب کا مجھے نہیں پتا. تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کی فلم ہے. بولو. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو شیطان چھوٹی فلم نہیں ہے، وہ بہت بڑی فلم ہے، بلکہ وہ 6 گھنٹے کی فلم ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہر 5 منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے. تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی.